بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ آہٹیں زینے کے وسط میں رک گئیں اور پھر آواز ابھری، ہولڈ اٹ، میں تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ وہ اول خان کی آواز تھی جو میں نے پوری طرح سنی۔ اسی کے ساتھ میرے دماغ میں پھلجھڑیاں سی چلنے لگیں اور مجھے کچھ ہوش نہیں رہا کہ میں کہاں تھا۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو وہ تہہ خانہ تھا، نہ وہاں کا دہشت ناک سما۔ میں ایک صاف ستھرے بستر پر دراز تھا اور اوپر سفید چھت چمک رہی تھی۔ میں نے اپنی پتلیوں کو جنبش دی تو وہ چھت دور تک پھیلی ہوئی نظر آئی۔ جہانگیر کا کوئی کمرہ اتنا بڑا تو نہیں ہے، میں نے سوچا۔ اسی لمحے غزالہ کا حسین اور جگمگاتا ہوا چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ اس کی جھیل جیسی گہری آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی تھی۔ اس نے بے اختیار میرا چہرہ اپنی دونوں ہتھیلیوں میں لے لیا۔ میں غیر متوقع طور پر اسے یوں اپنے روبرو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میرے علم کے مطابق اول خان نے اسے اپنی بیوی کے ساتھ پشاور بھیجا ہوا تھا۔ پتہ نہیں وہ پشاور سے کب کراچی واپس آئی تھی۔ باتوں کے دوران میں بعد میں پتہ چلا کہ میری نازک حالت کی وجہ سے اول خان نے غزالہ کو حادثے کی شام کو ہی پشاور سے واپس بلا لیا تھا تاکہ وہ میری دیکھ بھال کر سکے۔ میں نے بے اختیار اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے اور بائیں بازو میں شدید ٹیس اٹھنے سے تڑپ اٹھا۔ میں نے داہنے ہاتھ سے اس کی کلائی تھام لی۔ آپ اچھے ہیں نا؟ آپ بہت جلد اچھے ہو جائیں گے۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں ایک سوال کر کے خود ہی جواب دے دیا۔ میں کہاں ہوں؟ میرے بازو کی ہڈی تو محفوظ ہے نا؟ اس سے سوال کرتے ہوئے میں نے اپنی زبان میں ہلکی سی لکنت محسوس کی۔ تمہیں چوہے دان سے نکال کر بہت مشکل سے یہاں پہنچایا گیا تھا۔ غزالہ کے بجائے میرے کانوں میں ویرا کی چبھتی ہوئی آواز آئی، مرنے سے بال بال بچے ہو۔ کروٹ لینی مشکل تھی۔ میں نے آواز کی سمت دیکھنا چاہا لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ غزالہ بستر پر میرے قریب ہی بیٹھ کر ویرا سے بولی، وہ کڑا وقت گزر گیا، اب ایسی بات فال منہ سے مت نکالو، مرے ان کے دشمن، یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تمہارے اسی لاڈ پیار نے ڈینی کو بگاڑا ہے۔ اس بار ویرا کی آواز احتجاجیہ نہیں تمسخرانہ تھی۔ تم کبھی اسے غلطیوں پر نہیں ٹوکتی ہو۔ اسے بتاؤ کہ گولی سے ہڈی ضرور بچ گئی تھی لیکن بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے جان بچانی مشکل ہو گئی تھی۔ تمہیں خون کی 4 بوتلیں دی گئی ہیں۔ سلطان شاہ نے ویرا سمیت میرے سامنے آتے ہوئے مطلع کیا، اور اول خان کو وہاں پہنچنے میں ذرا سی تاخیر ہو جاتی تو گڑبڑ ہو سکتی تھی۔ خوب، میں نے مسکرا کر کہا، تم سب ہی یہاں موجود ہو۔ اس وقت ہم کہاں ہیں؟ اسٹیشن 4 کے فیلڈ ہسپتال کا یہ خاص کمرہ ہے جو تمہیں دیا گیا ہے، سلطان شاہ نے بتایا۔ اور اول خان کہاں ہے؟ میں نے باری باری ان کا جائزہ لے کر پوچھا۔ وہ پرسوں سے تمہارے چلائے ہوئے چکر کو سمیٹنے میں لگا ہوا ہے۔ پرسوں سے تو کیا، میں 2 دن سے مسلسل بے ہوش تھا۔ میں نے پلکیں جھپکاتے ہوئے حیرت اور بے یقینی سے پوچھا۔ پہلے واقعی بے ہوش تھے، پھر مسکن دواؤں کے زیر اثر انٹا غفیل رہے۔ ویرا نے آنکھیں مٹکا کے کہا، زیادہ بک بک تمہارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ اول خان کے مشورے پر تمہیں ڈرپ کے ساتھ مسکن دوائیں دی جا رہی تھی۔ سوری، میں نے غزالہ کا ہاتھ چوم کر کہا، میں نے تم سب کو پریشان کیا۔ قلق اس بات کا ہے کہ اول خان نے تمہیں آخر تک وہاں جانے سے روکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ پولیس کو نادرا کے مکان کے سلسلے میں بری طرح ورگلایا گیا تھا۔ تم کسی کی بات نہیں مانتے، نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ سلطان شاہ نے بزرگانہ انداز میں مجھے ملامت کی۔ وطن کی بنیادوں میں اپنا خون شامل کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو مینار پاکستان کے نیچے جا کر اپنی کوئی شہرک کاٹ ڈالو۔ پولیس اور ایس ٹی ایف کو امتحان میں کیوں ڈالتے ہو؟ ویرا بولی، مجھ سے جو غلطی سرزد ہونی تھی وہ ہو گئی، اب یہ ملامتیں بے سود ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ نادرا کے مکان کے بارے میں اچانک کیا مصیبت آ گئی تھی؟ میں نے کہا۔ ان تینوں نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر غزالہ مسکراتے ہوئے بولی، اول خان یہی کہہ رہے تھے کہ آپ ہوش میں آتے ہی سب کچھ جاننا چاہیں گے اور دوبارہ حالت خراب ہو جائے گی۔ اسی خدشے کی وجہ سے آپ کو خواب آور دوائیں دی جا رہی تھی۔ وہ مرحلے گزر گئے، میں نے بحالی کے احساس کے ساتھ کہا۔ اب میں ٹھیک ہوں، تم لوگ خود ہی بات بتاتے چلے جاؤ تو مجھے بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پوری تفصیل اول خان ہی بتا سکے گا۔ ویرا نے کہا، ہمیں اتنا معلوم ہے کہ یہ فطور نادرا کی بہن طاہرہ نے پھیلایا تھا۔ وہ ان معاملات میں اچانک کہاں سے آن کودی؟ میری وہ حیرت برقرار تھی۔ فلیٹ کے سلسلے میں پوچھ گچھ کے لیے ڈی آئی جی نے نادرا کو طلب کیا ہوا تھا۔ اس کے شوہر کو جیل سے پیرول پر رہائی مل گئی۔ وہ اس سے ملنے کارڈف جا چکی ہے۔ نوٹس سخت تھا۔ طاہرہ خود ہی دوڑی ہوئی کراچی چلی آئی۔ وہ ڈی آئی جی کے دفتر کی بجائے اوبرائن کے گھر کیوں جا پہنچی؟ میرے لیے سوال کو کرنا ناگزیر ہو رہا
رہا تھا۔ اس کی پہلی ملاقات پولیس ہیڈ کوارٹر میں دونوں سے ہوئی تھی۔ اگلے دن وہ اوبرائن سے ملی تو اسے پتا چل چکا تھا کہ مکان کا پچھلا کمرہ کسی کے زیر استعمال ہے۔ میں پہلے نادرہ کے فلیٹ میں کرایہ دار تھا، اس سے کسی نہ کسی حد تک میری دوستی بھی استوار ہو گئی تھی۔ اوبرائن کے لیے یہ نتیجہ اخذ کرنا دشوار نہیں تھا کہ اس غیر آباد مکان کا عقبی کمرہ میرے استعمال میں تھا۔ اس نے وقت ضائع کیے بغیر DIG اور پھر براہ راست صوبے کے IG سے رابطہ کر کے مطالبہ کیا کہ نادرہ کے ویران مکان میں رپوش مجرم کو گرفتار کیا جائے۔ کھٹومل کے ساتھ 4 اہم امریکی شہریوں کی ہلاکت کے بعد پولیس امریکی سفارتکاروں کے اخلاقی دباؤ میں آئی ہوئی تھی۔ IG جیسے ویسے بھی کھٹومل کے بہی خواہوں میں سے تھا۔ اس نے یہ جاننے کی ذرا بھی کوشش نہیں کی کہ اوبرائن کے مطالبے کا کیا محرک تھا اور اس کارروائی کے نتیجے میں کس شخص کی زندگی کو سنگین خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ پولیس آپریشن ہوا اور تہہ خانے کے کھلے ہوئے دروازے کی وجہ سے پولیس پارٹی مجھ تک پہنچنے میں ناکام رہی۔ وہ لوگ اس عمارت میں اپنا سر کھپا ہی رہے تھے کہ اول خان اپنے اسکواڈ کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ اسے اپنے آدمی سے پوری پوزیشن معلوم ہو چکی تھی۔ اس نے انسپیکٹر انچارج سے بات کی تو اس نے تسلیم کیا کہ عمارت سے کوئی فائر ہوا، نہ وہاں کوئی ملزم یا مجرم آ سکا۔ اول خان نے اسی شام سے عمارت کی مسلسل نگرانی کی ہدایت دے کر پولیس پارٹی کو واپس بھیج دیا۔ اس کی شناخت کے بعد انسپیکٹر اس کی ہدایت سے سرتابی نہیں کر سکتا تھا۔ ویسے بھی اس نے اول خان کی کسی مداخلت سے پہلے اپنا آپریشن مکمل کر لیا تھا۔ میدان صاف ہوتے ہی اول خان نے مجھے بے ہوشی کی حالت میں تہہ خانے سے نکال لیا۔ جب وہ مجھے لے کر اپنی 6 نفری اسکواڈ کے ساتھ مقبول آباد سے نکل رہا تھا تو اوبرائن ڈی ہنٹ طاہرہ اور محافظوں کے ہمراہ وہاں پہنچا۔ اول خان اسے نظر انداز کر کے نکل آیا۔ اول خان نے ان لوگوں کو بتایا کہ میری حوصلہ مندی اور حاضر دماغ کے باعث اس روز ایک بہت بڑا المیہ یوں کانوں کان ٹل گیا تھا کہ کسی کو میرے محصور یا زخمی ہونے کی بھنک تک نہیں مل سکی تھی۔ اس رازداری کو برقرار رکھنے کے لیے وہ مجھے شہر کے بجائے اپنے فیلڈ اسپتال میں لے آیا تھا۔ نادرہ کے مکان میں آپریشن کی ناکامی اور اپنی نامزد کی ہوئی عمارت سے پولیس کی اجلت میں واپسی پر اوبی بری طرح بن آیا تھا، لیکن وہ کھسیانی بلی کی طرح کھمبا نوچ کر رہ گیا۔ اس کے پاس پولیس پر الزام تراشی کے لیے کوئی مواد تھا نہ ثبوت۔ علاقے کے مکین گواہ تھے کہ نادرہ کے خالی مکان پر پولیس نے بھرپور تیاری کے ساتھ چڑھائی کی تھی اور علاقے کی فضا کو بارود کی تیز بو سے بوجھل کرنے کے بعد بے نیلو مرام واپس لوٹ گئی تھی۔ تمہارے بازو کا زخم دیکھنے کے بعد ڈاکٹر حیران تھا کہ اتنا کاری زخم کھا کر بھی تم نے کوئی آواز نہیں نکالی تھی۔ وہ کہانی پوری ہونے کے بعد ویرا نے کہا، تم اتنے بہادر کب سے ہو گئے؟ اس وقت مجھے زخم کا نہیں جان کا خوف تھا۔ میں نے ہنس کر کہا، یہ میرا خدا ہی جانتا ہے کہ میں نے اپنی بے ساختہ چیخ کیسے روکی تھی۔ وہ میری چیخ کیا آواز بھی سن لیتے تو ہم تہہ خانے کا دروازہ کھلا رہنے کے باوجود نہیں بچ سکتے تھے۔ مجھ سے باتیں کر کے غزالہ کی اداسی دور ہو گئی تھی۔ وہ شوق اور والہانہ نظروں سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میرے جواب پر وہ کچھ نہیں بولی، لیکن سلطان شاہ ویرا کو جواب دیے بغیر نہ رہ سکا۔ ہر زخم کو خاموشی سے سہ لینا صرف مردوں کی شان ہے۔ تمہیں کانٹا بھی چبھ جائے تو اف اللہ کہہ کر دوہری تہری ہو جاؤ گی۔ ڈینی نر کا بچہ ہے، جبھی موت کے منہ سے مکھن کے بال کی طرح نکل آیا۔ ہمیشہ ڈینی کے کندھوں پر سوار ہو کر اپنا قد بلند کرتے رہنا، خود کچھ کر کے نہ دکھانا۔ ویرا نے زہر میں بجھی ہوئی آواز میں اسے لگانے کی کوشش کی۔ یہ میرے توڑے ہوئے گھٹنوں کا کمال ہے کہ آج کھٹومل جان اور ایڈی سے نمٹنے کے بعد تم اوبرائن کو للکار رہی ہو۔ واقعات کو تعصب کی عینک کے بغیر بھی دیکھ لیا کرو۔ تم دونوں کی ہر وقت کی لڑائی سے میں عاجز آ گئی ہوں۔ غزالہ اپنی ہتھیلیاں دونوں کانوں پر رکھتے ہوئے بولی، جھگڑے ہر وقت اچھے نہیں لگتے، میں کبھی پہل نہیں کرتا۔ سلطان شاہ نے بیزاری سے کہا، اپنی چہیتی ویرا کو سمجھاؤ جو ہر وقت مرچیں چباتی رہتی ہے۔ اس سے کہو کہ کبھی میٹھی باتیں بھی کر لیا کرے۔ آ گئے نا اصلیت پر؟ ویرا نے اس پر آنکھیں نکالی۔ تم سے تو کوئی معذور بکارن بھی میٹھی میٹھی باتیں کرنے پر آمادہ نہیں ہوگی۔ تمہاری یہ حسرت قبر تک تمہارے ساتھ جائے گی۔ میں نے میٹھی میٹھی نہیں، صرف میٹھی باتیں کہا تھا۔ سلطان شاہ گرایا، تم میری ہر بات کو روڑ مروڑ کر اپنے مطلب کے نتیجے اخذ مت کیا کرو۔ ان دونوں کی محاذ آرائی وہیں دم توڑ گئی، کیونکہ اچانک ہی اول خان دروازہ کھول کر اندر آ گیا تھا۔ کیا بات ہے، سب خاموش کیوں ہیں؟ اس نے آتے ہی پوچھا۔ تلخ کلامیوں کے تبادلے کے بعد ایسا سکوت آ ہی جاتا ہے۔ میں نے اسے بتایا یہ تینوں آج کل کہاں کہاں رہ رہے ہیں۔ پرسوں سے سب اسٹیشن 4 کے مہمان ہیں۔ اس نے کرسی سنبھال کر بتایا، تمہاری نازک حالت دیکھ کر میں دہل گیا تھا۔ کوئی نیا خطرہ مول لینے کی بجائے میں تینوں کو یہاں لے آیا۔ CSD اور بھیم گن کہاں ہیں؟ اچانک خیال آ جانے پر میں نے پوچھا۔ بھیم گن غزالہ کے پاس ہے، CSD اب میرے فون سے منسلک ہے۔ میں ایک بات
ابھی اپنے دماغ سے جھٹکنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ ویرا نے براہ راست اول خان سے مخاطب ہو کر کہا، وہ بچھو کے ڈنک کی طرح میرے ذہن میں چبھ رہی ہے، کوئی اور مثال دو، تمہارا ڈنک بچھو سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ سلطان شاہ پھر بول پڑا، دیکھو اس الو کو خاموش کر لو ورنہ میں اس کا دماغ درست کر دوں گی۔ ویرا نے مجھ سے شکایت کی، میں نے سلطان شاہ کو گھورا تو اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ ناقص العقل مخلوق کی بے سروپا باتیں سننا میرے لیے مشکل ہے، میں تازہ ہوا کھانے جا رہا ہوں، اپنے گھر کی عورتوں کی بھی تم اسی طرح بے عزتی کرتے ہوگے۔ ویرا اس پر برس پڑی۔ خدا نہ کرے، سلطان شاہ اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگا کے بولا، وہ بہت کم بولتی ہیں اسی لیے ڈھنگ کی بات کرتی ہیں، تمہاری زبان میں توپچا لگا ہوا ہے۔ اپنی بات پوری کر کے وہ ویرا کے جواب سنے بغیر پھرتی سے باہر نکل گیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں کہ یہ کسی دن مجھ سے پٹ جائے گا، ویرا نے بے بسی سے کہا، اس بار بھول کر بھی ہاتھ نہ اٹھانا، اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اول خان نے جلدی سے کہا، اسے تم سے بے پناہ انسیت ہے، اسی لیے ہر وقت تمہارے پیچھے پڑا رہتا ہے، باڑ میں گئے ایسے جھمکے جن سے پھٹ جائیں کان۔ ویرا نے تنک کر کہا اور ہم تینوں حیرت سے اس کا منہ تکتے رہ گئے۔ وہ کہہ رہی تھی، میری قوت برداشت جواب دے گئی تو ذرا سی دیر میں اس کے سر سے انسیت کا سارا بھوت اتار دوں گی، لفنگا کہیں کا۔ اس کے پیٹ پیچھے غیبت مت کرو، یہ بتاؤ کہ تم کس بات کا ذکر کر رہی تھی؟ اول خان نے اس کی ذہنی رو بدلنے کے لیے اسے یاد دلایا۔ ہاں، تم کو یاد ہوگا کہ پہلی ہی نظر میں مجھے نادرا کے لچھن اچھے نظر نہیں آئے تھے، اب دیکھ لو کہ اس کمینی نے ڈینی کو کس حال کو پہنچا دیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اچھی عورت نہ رہی ہو، لیکن تازہ واقعے سے اس بیچاری کا کیا واسطہ؟ غزالہ نے نرمی سے کہا، وہ یہاں سے ہزاروں میل دور کارڈف میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کی بہن کی چالاکی پر مجھے ضرور حیرت ہے۔ میں نے کہا، میں نے بالا ہی بالا کیسے پتا چلا لیا کہ نادرا کے گھر کا ایک کمرہ کوئی استعمال کر رہا ہے؟ وہ اپنی بہن کے پاس آتی جاتی رہی ہوگی، اب پاس پڑوس میں کسی سے معلوم کر لیا ہوگا۔ اول خان نے اس کی صفائی پیش کی، معلوم کر ہی لیا تھا تو اس نے اپنے طور پر ڈینی تک پہنچنے کے بجائے اوبرائن کو خبر کیوں دی؟ ایک جواب کے بعد ویرا کے پاس دوسرا اعتراض تیار تھا، خود کو اس کی جگہ رکھو تو ہر بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اول خان اس کی جرا کا جواب دینے کے لیے تیار تھا، اسے کچھ علم نہیں تھا کہ وہ کمرہ کون استعمال کر رہا ہے، معاملہ پولیس کی اعلیٰ سطح پر پہنچا ہوا تھا، اس وجہ سے وہ خوفزدہ تھی۔ اس نے خود کو خطرہ مول لینے کے بجائے اوبرائن کو مطلع کر دیا، کیونکہ ڈی آئی جی نے اسے اوبرائن سے ملنے کی ہدایت کی تھی۔ نادرا اور طاہرہ کو میں کبھی معاف نہیں کروں گی، ویرا نے اصرار کیا، یہ کہیں بھی نظر آ گئی تو میں ان کے چہرے رگڑ دوں گی۔ ان قصوں کو چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ آج کی پوزیشن کیا ہے؟ میں نے اول خان سے پوچھا۔ پولیس کی کارروائی مکمل اور بے داغ تھی، ایس ٹی ایف کا ریکارڈ میں کوئی ذکر نہیں ہے، اس نے بتایا۔ اوبرائن کراچی میں کسی کو متاثر کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن وہ بہت کمینہ شخص ہے۔ اس نے اپنے سفیر کے ذریعے ہمارے دفتر خارجہ سے شکایت کی ہے کہ کرنل جمال دستی نامی کوئی شخص خود کو اسپیشل ٹاسک فورس کا افسر ظاہر کر کے گرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ میں نے اپنے طور پر اس نام سے تمہارا تقرر کیا تھا جو ریکارڈ پر آ چکا ہے۔ تنگ آ کر میں نے کہہ دیا کہ کرنل جمال دستی کا تقرر ایڈ ہاک تھا، عارضی مدت پوری کر کے وہ غائب ہو چکا ہے۔ تمہارے کمزور موقف سے اوبرائن کی شکایت کو تقویت ملے گی۔ میں جانتا ہوں میرے سامنے کوئی متبادل راہ نہیں تھی، تم زخمی اور بے ہوش تھے، میں کیا کرتا؟ میری طرف سے خاموشی کے باعث اس نے یہ حرکت کی ہے۔ میں فون پر اس سے رابطہ کر لوں تو وہ اپنی شکایت واپس لے سکتا ہے۔ ایک بار ایسا ہو جائے تو میں بہت سی الجھنوں سے بچ جاؤں گا۔ وہ خوش ہو گیا، میں کرنل جمال دستی کے وجود سے منحرف نہیں ہو سکتا، یہ مسئلہ میرے گلے کی ہڈی بن گیا ہے۔ ہلنے جلنے سے میرے بازو میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی ہیں، میں بستر سے اٹھ نہیں سکوں گا۔ نہیں، تم ایک ہفتے تک بستر سے نہیں ہلوگے۔ میرا مدعا بھانپ کر وہ جلدی سے بولا، میں ابھی فون کی لائن یہاں منتقل کرائے دیتا ہوں۔ میرے سرانے لگی ہوئی گھنٹی بجا کر اس نے ایک اردلی کو طلب کیا اور کچھ ہدایت دے کر رخصت کر دیا۔ غزالہ نے بھی مسحری چھوڑ دی اور ویرا سے بولی، ان لوگوں نے اپنے چکر شروع کر دیے ہیں، آؤ ہم اپنے کمرے میں چلتے ہیں۔ تم چلی جاؤ، ویرا نے بے مروتی سے کہا، مجھے ان کے چکروں سے دلچسپی ہے۔ غزالہ خفت امیز انداز میں مسکراتی ہوئی میرے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ کم از کم میرے سامنے غزالہ سے ایسی بے رخی سے بات نہ کیا کرو، میں نے شکوہ کیا۔ یہ نہ بھولو کہ وہ تمہاری بیوی ہی نہیں، میری بہترین دوست بھی ہے، مجھے اس سے اپنی مرضی کے مطابق بات کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ ویرا کے منہ لگنا بے سود تھا، وہ جس بات پر اڑ جاتی تھی اس سے سرے منہ بھی سمجھوتا نہیں کرتی تھی۔ چند منٹ بعد ٹیلی فون ایک لمبے تار کے ساتھ میرے سرانے ایک تپائی پر پہنچا دیا گیا۔ اول خان سے پتا چلا کہ اس لائن پر ہی CSD نصب تھی۔ اس وقت دوپہر ہونے والی تھی، اوقات کار میں اوبرائن کو اپنے دفتر میں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے ایڈی سے ملنے والے براہ راست نمبر پر رابطہ کیا اور اوبرائن کی
آواز پہچان لی۔ میں جمال بول رہا ہوں اوبی، میں نے اپنی آواز میں تازگی پیدا کرتے ہوئے کہا۔ اوہ کرنل جمال دستی، اس کی تہیہ زدہ آواز ابھری۔ 2 دن سے تم کہاں غائب ہو؟ 2 دن کہاں، پرسوں تم سے ملاقات ہوئی تھی، صرف کل کا دن گزرا ہے اور تم نے میرے خلاف اپنی ریشہ دوانیاں شروع کر دی۔ کیسی ریشہ دوانیاں؟ اس مکار کی آواز سے معصومانہ حیرت عیاں تھی۔ تمہارے سفیر نے دفتر خارجہ میں میرے خلاف شکایت بھیجی ہے۔ میں تمہارے مطلوبہ فہرست حاصل کرنے والا تھا، مگر اب یہ کام ناممکن نظر آ رہا ہے۔ میں مجبور ہو گیا ہوں۔ کیوں؟ میری شکایت سے تمہارے لیے کیا دشواریاں پیدا ہو گئی ہیں؟ اس نے اپنی گھٹیا حرکت کا بالواسطہ اقرار کرتے ہوئے پوچھا۔ اتنے بولے نہ بنو، دفتر خارجہ والے تمہارے سفیر کی ایک سنگین شکایت کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اور کچھ ہو نہ ہو مجھے کسی بھی وقت لاک اپ میں ڈال دیا جائے گا۔ میں نے تمہارے ساتھ ایسی کوئی برائی تو نہیں کی تھی جس کا تم نے بدلہ لیا ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ شکایت پر اتنی تیزی سے کارروائی ہوگی۔ 2-3 دن تو ہمارے سفارتخانے والے بھی خط کے اجرا میں لے لیتے ہیں، تم کچھ اور ہی کہانی سنا رہے ہو۔ شاید تم یہ چاہ رہے تھے کہ تمہارا کام مکمل ہوتے ہی میں خطاب میں آ جاؤں۔ ہرگز نہیں، یہ لمبی مدت کی پالیسی کا ایک حصہ تھا۔ اس سے تمہارے کام میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے تو میں ابھی فیکس کے ذریعے اپنی شکایت واپس لیے لیتا ہوں۔ کاش ایسا ہو سکے اور ہمارا دفتر خارجہ والے بھی تمہاری معذرت قبول کر لیں، ورنہ میرا نام تو بلیک لسٹ میں جا ہی چکا ہے۔ میں یہ کام ابھی کرتا ہوں، آج کی تاریخ میں شکایت واپس لے لی جائے گی۔ تم کوشش کر کے دیکھ لو، میں نے مایوسانہ آواز میں کہا۔ تمہیں میری اسحاق کو جو نقصان پہنچانا تھا وہ پہنچا چکے ہو۔ آخر تمہیں مجھ سے کیا شکایت پیدا ہو گئی تھی؟ مجھے کوئی شکایت نہیں تھی، اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ میں نے اپنی اور تمہاری ملاقات کی رپورٹ کے ساتھ ایک تجویز بھیجی تھی کہ اگر تمہارے خلاف ایک ہلکی پھلکی شکایت ریکارڈ پر ڈال دی جائے تو آنے والے برسوں میں اس سے ہم ایک اہم فائدہ اٹھا سکیں گے۔ آنے والے برسوں میں؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ کیا تم یہاں کسی لمبی منصوبہ بندی کے تحت کام کر رہے ہو؟ بڑے کام برسوں کی مدت میں ہی پایا تکمیل کو پہنچتے ہیں، اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ تم نے امریکہ کا نقشہ دیکھا ہو تو سمجھ سکتے ہو کہ ہم صرف جغرافیائی سرحدوں پر یقین رکھتے ہیں اور مشرق سے مصنوعی سرحد کو ختم کر کے بڑی بڑی تجارتی اور پیداواری منڈیاں قائم کرنے کے خواہش مند ہیں۔ یہ کام چند ہفتوں یا مہینوں میں نہیں ہو سکتا۔ اس کے وہ الفاظ میری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی تھے۔ میں نے پوچھا، تم جغرافیائی سرحدوں کی تعریف کس طرح کر سکتے ہو؟ زمین کا عدم تسلسل، یا یوں سمجھ لو کہ ہر خلیج، گھاٹی، دریا یا پہاڑ جغرافیائی سرحد بناتا ہے۔ تم نے میدانوں میں اپنی مرضی کی لکیریں ڈال کر سرحدیں قائم کر لی ہیں۔ یہ سرحدیں ہماری نہیں، انگریز سامراج کی بنائی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا، اس خطے میں صرف ایک سرحد ہے، ہمالیہ کے ایک طرف چین واقع ہے اور دوسری طرف 1 ارب 30 کروڑ انسانوں پر مشتمل متعدد چھوٹے بڑے ممالک ہیں۔ ان میں سے تمہارے اور بھارت کے درمیان کشمیر پر جھگڑا ہے۔ تھوڑی سی جگہ اور آبادی کے لیے دونوں ملک ایک دوسرے کے خلاف ایٹمی تیاریوں میں مصروف ہیں اور پورے خطے کو تہس نہس کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ میری شکایت کا ازالہ کرتے کرتے تم نے سیاسی باتیں شروع کر دیں۔ یہ سیاسی باتیں نہیں، ہماری عظیم تر منصوبہ بندی کی روح ہے۔ تم جانتے ہو کہ کشمیر کی، بلکہ ہم بقول تمہارے مقبوضہ کشمیر کی کل آبادی کتنی ہے اور اس میں کشمیری پنڈتوں کا کیا تناسب ہے۔ تم کتنی چھوٹی سی آبادی کے لیے اپنے تمام وسائل تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہو۔ اوبرائن ڈی ہنٹ کی زبان سے امریکی عزائم سامنے آ رہے تھے۔ میں نے اس کی حوصلہ شکنی کرنے کی بجائے کہا، میں غیر سیاسی آدمی ہوں، ساری باتیں تم بتا رہے ہو تو یہ گنتی بھی تم ہی گنوا دو۔ پتہ نہیں تم کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو۔ مقبوضہ کشمیر کی کل آبادی 30 لاکھ ہے، جس میں 40% یعنی 12 لاکھ ہندو ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان صرف 18 لاکھ کشمیری مسلمانوں کی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے، اور اوبرائن کو شاید وہ سارے اعداد و شمار ازبر تھے۔ بات 18 لاکھ یا 18 کروڑ کی نہیں، اصولوں کی ہے۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے کہ تم نے یہ اعداد و شمار اپنے مقاصد کے لیے مرتب کیے ہوں۔ ان کی سند کیا ہے؟ یہ مواصلات اور سیٹلائٹ کا دور ہے، ہر سند ہر جگہ مل جائے گی۔ ذرا غور کرو کہ محض 18 لاکھ افراد کی خاطر کوہیما سے گوادر اور گلگت سے گالے تک 6-7 ممالک میں بسنے والے 1 ارب 30 کروڑ انسانوں کو ایٹمی توپ کے دانے پر لا بٹھانا کہاں کی دانش مندی ہے؟ اس جنونی مسئلے کا واحد حل یہ ہے کہ ہر مصنوعی سرحد مٹا کر ہمالیہ اور خیبر کو سرحد بنا دیا جائے۔ ہمالیہ کی ایک سمت میں چین ہوگا، دوسری طرف عظیم قوت اور آبادی والا برے صغیر۔ ہمارے اس منصوبے میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی ذرا بھی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت نہیں ہے تو تم نے میرے خلاف شکایت کو ریکارڈ پر لانا کیوں ضروری سمجھا؟ میں اس کی زبان سے نئے امریکی منصوبے کے خد و خال سن کر اندر سے دہل اٹھا تھا، مگر میں نے اس موضوع پر بات آگے بڑھا
بڑھانے کی بجائے رخ اپنی طرف پھیر لیا۔ ایس ٹی ایف جیسی نادیدہ اور قانون سے ماورا قوتیں ہماری راہ کی سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں۔ اس نے کھل کر تسلیم کر لیا۔ ہمارا ہدف تمہاری ذات نہیں ہے، ہم مناسب موقع پر اس فورس کو فنا کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ رپورٹ ہمارے ہوم ورک کا ایک حصہ بننے والی تھی، اب تم اسے واپس لے رہے ہو۔ میں نے اسے تائید چاہی، مجبوری ہے کیونکہ تم رپورٹ سے کہیں زیادہ اہم مشن پر کام کر رہے ہو۔ تمہاری کامیابی سے ہماری راہ کافی مختصر ہو جائے گی۔ وہ میری باتوں میں آ چکا تھا۔ اس سے وعدہ لیتے ہی میں اس کے من پسند موضوع کی طرف چلا گیا۔ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ برِ صغیر کے نام پر تم پاکستان کو ختم کر کے عظیم تر ہندوستان قائم کرنے کے خواہاں ہو؟ ہمیں پاکستان یا ہندوستان سے ذرا بھی دلچسپی نہیں۔ اپنی خوش فہمی کے لیے تم یہ بھی سمجھ سکتے ہو کہ ہم سارے ملکوں کو پاکستان میں مدغم کر دینا چاہتے ہیں۔ دراصل یہ پورا خطہ چین کے مقابلے میں ایک زبردست اکائی ہے اور مستقبل میں ہم اسے یہی کردار سونپنا چاہتے ہیں۔ موجودہ حالات میں تمہارا یہ خواب محض ایک خواب ہی نظر آتا ہے۔ جب تک اس علاقے کے دو بڑے ملکوں میں دشمنی کی جڑیں نہیں کاٹی جاتی یہ خواب پورا نہیں ہوگا۔ اس نے لگی لپٹی رکھے بغیر کہہ ڈالا، ایک طرف صرف 18 لاکھ افراد کی آزادی کی خود ساختہ لڑائی ہے اور دوسری طرف 1.25 ارب سے بھی زیادہ انسانوں کی خوشحالی۔ ہم کشمیر کا بٹوارہ کر دیں گے، جو جہاں ہے وہیں رہے، دوسری طرف والوں کو بھول جائے۔ جس دن یہ سمجھوتا ہو گیا ہمارے خواب کو پہلی تعبیر مل جائے گی اور تم دیکھو گے کہ غیر منقسم پنجاب، بنگال اور راجستھان جیسی مضبوط اور متحد ریاستوں پر مشتمل ریاست ہائے متحدہ ایشیا نامی ملک عالمی نقشے پر ظہور میں آئے گا۔ وہ بعد کی باتیں ہیں، پہلے مجھے عطاب سے نجات ملنی چاہیے۔ میں نے اکتاہٹ ظاہر کی۔ اس طرف سے تم بے فکر رہو، میں فون بند کر کے سب سے پہلے یہی کام کروں گا۔ اس نے یقین دلایا اور پھر پوچھا، تم اب بھی اپنے محکمے کا فون استعمال کر رہے ہو؟ اس نے میرے اقرار کو آزمانے کے لیے لائن میں کوئی گڑبڑ کی اور سی ایس ڈی کی مداخلت سے فون بند ہو گیا۔ بہت لمبی بات ہوئی، ویرا نے متجسس انداز میں کہا۔ زیادہ تر وہی بولتا رہا اور تم سنتے رہے۔ جان نے صحیح کہا تھا کہ اوبرائن ہمارے ملک میں بہت گھنونے عزائم کے ساتھ وارد ہوا ہے۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، اس کی باتوں نے مجھے فکر مند کر دیا ہے۔ وہ دونوں ہمتن گوش تھے۔ میں نے ان کو اوبرائن ڈی ہنٹ کی ہرزہ سرائیوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ وہ حیرت سے منہ پھاڑے وہ بھیانک منصوبہ سن رہے تھے جس میں نظریاتی بنیادوں کو منہدم کر کے جغرافیائی وحدتوں کی عمارت تعمیر کرنے کے عزائم پوشیدہ تھے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ پچھلے کافی عرصے سے امریکی پاکستان پر بار بار اپنا فن کیوں مار رہے ہیں۔ میری زبان سے وہ رویداد سن کر اول خان پور تشویش لہجے میں بولا، وہ تمہیں بھی ایس ٹی ایف کے زمرے میں شمار کرتے ہیں اور فورس کے ساتھ تم کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو پاکستان میں اپنی مرضی کی بساط جمانے کے لیے کھلا میدان مل سکے۔ ایسا مت سوچو اول خان، میں نے سنجیدگی سے اسے ٹوک دیا۔ میرے اور تمہارے فورس کے علاوہ بھی اس ملک میں دشمن کی گردن توڑنے والے لوگ موجود ہیں۔ جن لوگوں نے اسپیشل ٹاسک فورس کا تصور دیا، اس کی منصوبہ بندی اور تشکیل کی، تم انہیں کیوں بول رہے ہو؟ اول خان شرمندہ ہو کر بولا، ہاں یہ میری فورس نہیں ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ آئی ایس آئی پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔